اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين صدق الله العلي العظيم۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کی کریم ذات نے ہمیں ایک مختصر وقفے کے بعد دوگانہ عید ادا کرنے کے لیے یہاں عیدگاہ کے اندر جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور آج کا یہ روز سعید عنایت فرمایا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ سال کے دو دن ہیں جو ہر سال ہماری زندگی میں آتے ہیں اور کچھ پیغام دے کر جاتے ہیں، لیکن سال گزشتہ کی طرح امسال بھی ہم اور آپ موہوم کرونا کے خوف کے سائے میں چند افراد کے ساتھ اور محدود مصلیوں کے ساتھ عیدین کی نماز ادا کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ کچھ حکومت کے احکامات، کچھ ڈاکٹروں کی ہدایات، جس کے نتیجے میں یہ عیدگاہ جو کبھی تنگ ہو جایا کرتی تھی اور نمازی اس وسیع میدان کے اندر، وسیع عیدگاہ کے اندر سما نہیں سکتے تھے، نہ تو وہ عوام الناس کا مجمع ہے اور نہ ہی وہ تکبیرات کی گونج ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی جس سے اظہار شان و شوکت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر دوسرے رخ سے ہم دیکھیں، دوسرے پہلو پر غور کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عیدگاہ کے اندر آ کر دوگانہ عید کو ادا کرنے سے محروم نہیں فرمایا۔ بہرحال ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہماری عیدگاہ، ہماری مساجد اور جتنے بھی دینی مراکز ہیں ان کی رونق کو بحال فرمائے۔ محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اپنی قربانیاں اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا استحضار بھی ہونا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تاکہ اس کی صحیح عظمت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آخرت کے اعتبار سے یہ ہمارے واسطے کتنا مفید ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، اس لیے پلٹ کے پھر سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اس میں ملے گا کیا، اس پر اجر و ثواب کیا مرتب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، بکل اشارۃ حسنۃ
ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جانور کے پشت پر، بکری کے پشت پر کتنے بال ہوتے ہیں کہ آدمی اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا، گویا بے شمار اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ پھر ذہنوں میں ایک بات آئی کہ بکری کے مقابلے میں جو بھیڑ ہوتے ہیں ان کے پشت پر اون ہوتا ہے اور بالوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس کے ریشے اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پوچھا فصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو پھر اون کے بابت آپ کا کیا خیال ہے جو بھیڑ اور دمبے کے پشت کے اوپر ہوتا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اللہ کی طرف سے۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ابتدا ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا، امتحان سے دوچار کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات کے اندر پورے اترے اور کھرے اترے۔ اس سلسلے کا یہ آخری امتحان تھا جب اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آپ کو دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر براہ راست حکم دیا جاتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو تو اس میں اتنا بڑا امتحان نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل یہی عین بندگی ہے، لیکن خواب کے ذریعے دکھلایا گیا کہ گویا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اشارہ ربانی سمجھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ بیٹے سے بھی ذرا اس کی بھی رائے معلوم کر لی جائے۔ حکم تو پورا کرنا ہی تھا، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ حکم کی تعمیل کے لیے آسان راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے ذہن سازی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے خواب کو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، جبکہ ان کی عمر محدثین کے روایات کے مطابق تقریباً 13 سال تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ جو بڑھاپے کے اندر پیدا ہوا تھا، جب اولاد کا موسم ہوتا ہے اس وقت کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور بڑھاپے کے اندر ارمانوں سے مانگی ہوئی اولاد جب اس قابل ہوئی کہ چل پھر کر دوڑ پھر کر اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے، باپ کا سہارا بنے، تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے خواب دکھلایا گیا۔ تو کہا بیٹے یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بھی دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی خلیل کا بیٹا تھا، وہ بھی قربانی شناس تھا، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹا جواب میں کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا اسے کر گزریے، اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو جو خواب میں آپ کو دکھلایا گیا ہے۔ تو یہ عظیم الشان قربانی تھی جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ساری کوشش، سارے اسباب و وسائل اختیار کر چکے۔ قرآن نے یوں نقشہ کھینچا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں کی دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے اس حکم کی اور اشارے ربانی کے تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اپنے سر کو جھکا دیا، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اس بیٹے کو پیشانی کے بل، کروٹ کے بل لٹا دیا،
वनादैनाहु अन या इब्राहीम, तो हमने आवाज़ दे कहा, ए इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। क्योंकि ख्वाब में सिर्फ इतना दिखलाया गया था गोया आप अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, वो सारी चीज़ वजूद के अंदर आ गई। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, हम यूँ ही नेकोकारों को बदला दिया करते हैं, जज़ा दिया करते हैं। फ़दीनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊपर सर उठाया तो देखा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुम्बा लिए हुए खड़े हैं। बाद रवायात से मालूम होता है कि वही दुम्बा था जिसकी कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने पेश की थी। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बा की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश की। ये वो कुर्बानी है जो आज हम बतौर यादगार के करते चले आ रहे हैं। ये है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्द अमजद अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसमें हमें क्या पैगाम मिलता है? हमें उस पैगाम को लेना है। कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फलम्मा अस्लमा, और इससे पहले फरमाया था इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाने काबा की इमारत को मुकम्मल किया कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, परवरदिगार हमारी इस कोशिश हमारी खिदमत तो कबूल फरमा लीजिए, आप सब कुछ सुनने वाले हैं, हमारी दुआ को भी सुनते हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, तो हमारी नीयतों को इखलास को भी जानते हैं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ परवरदिगार हम बाप बेटों को अपना आला दर्जे का फर्माबरदार बना लीजिए, मुसलमान बना दीजिए। नबी दुआ कर रहे हैं, नबी भी नहीं अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं इस्लाम की, मुसलमान होने की। ये कौन सा इस्लाम है? कहें इस्लाम से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म के आगे अपने हुक्म अपने सर को झुका दिया जाए। बंदा जब मार्फत के मैदान में जब कदम रखता है और उसको अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, जो मार्फत के अंदर आगे बढ़ता है अपनी कमी कोताहियों के ऊपर उसकी नज़र होती है कि जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया। चुनांचे बड़े बड़े फरिश्ते क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर में ये मारूज़ात पेश करेंगे, माँ अरफना का हक़ मारिफतिक व माँ अबदना का हत्ता इबादतिक, परवरदिगार जैसी आपकी इबादत का हक़ था हम अदा नहीं कर सके। हालांकि फ़रिश्तों का जो मिजाज बताया गया, ला यासूनुल्लाह मा अमरहुम, कि उनकी मिजाज के अंदर नाफरमानी का मादा है ही नहीं। तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत करने के बावजूद इस बात का एतराफ़ हो रहा है, माँ अबदना का हक़ इबादतिक, जैसा इबादत का हक़ था हम अदा नहीं कर सके, व माँ अरफना का हक़ मारिफतिक, जो मारिफत का हक़ था वो हम अदा नहीं कर सके। तो नबी भी जो मारिफत के अंदर आगे बढ़ते हैं उन्हें अपनी कोताहियों का एहसास है, उससे आगे की चीज़ को अल्लाह से मांगते हैं। ये मिजाज बनाए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ख़ुद अपने ख़ानदान का, अपने घराने वालों का, और अल्लाह से सुमत को मांगा था। वजअलना मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, वजअल मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल के अंदर एक उम्मत हो, एक जमात हो जो इसी मिजाज की हो, जो मुसलमान हो। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम सब कुर्बानी करते वक्त ये दुआ पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैंने अपना रुख हर तरफ से काट कर उसे एक अल्लाह की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। हर तरफ से बस हमारे दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो। करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह की है, नफ़ा नुकसान अल्लाह के फ़ैसले से आता है। जैसे भी अच्छे बुरे हालात आते हैं अल्लाह की तरफ से, उसके फ़ैसले से आते हैं। आगे दुआ के अंदर हम इसका भी इजहार करते हैं, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिला शुबा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। जिस बात का इजहार अपनी ज़ुबान से कर रहे हैं और एतराफ़ कर रहे हैं, अपने अमल से उसका इजहार भी करना चाहिए हमें कि वाक़अतन हम अल्लाह के हुक्म के आगे अपने सर को झुकाते हैं। क्या हम अपने दुनियावी ज़रूरतों की वजह से हम फ़राइज़ को आगे पीछे नहीं करते? मुझे ये अर्ज़ करना है
کہ اس پیغام کو اپنا دل کے اوپر لینا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا جو بھی حکم ہمارے سامنے آئے تو شان مسلمانی کا تقاضا ہے کہ اپنے ہم سر کو جھکا دیں، یعنی اللہ کے حکموں کی پوری تعمیل کرنے والے بنیں۔ آج کا دن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ دوسری بات، فضائل کو اختیار کرنا یہ بھی مومن کی شان ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچا مسلمان اور حقیقی مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پیر کی ایذا رسانی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن کامل نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن کامل نہیں ہے۔ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، کون، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے جہاں ہم قربانی کریں وہاں جو آلائشیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، اس کو ہم قاعدے سے ٹھکانے لگائیں۔ ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی حرکت سے ہمارے پڑوسی کو، راہگیروں کو، راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ ایک غلط میسج جاتا ہے، غلط پیغام جاتا ہے۔ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے اور اپنی قربانی کو ہم کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت ہم تناول کریں تو ہم اپنے ان پڑوسیوں کو بھی نہ بھولیں، اپنے ان رشتہ داروں کو، اور وہ مسلمان جہاں آج ان کے ناداری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکے ہیں، تو ان کو بھی ہم اس کے اندر شریک کریں۔ بس ہمیں ہر وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، ہم اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت کو بنانے کے لیے قدم قدم پر قربانی دینی ہی پڑتی ہے، دینی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔